بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بھائیوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو حضرات نماز پڑھ رہے ہیں مصلیوں کا خیال رکھتے ہوئے جو جگہ آگے خالی رہ جائے ان کو پر کرتے جائیں۔ Brothers are requested to come forward inshallah, keep in mind those who are reading the salah and fill in the empty spaces۔ جتنا قریب بیٹھیں گے انشاءاللہ اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ جن کو ٹیک لگانے کی ضرورت نہیں ہے، دیوار کی ضرورت نہ ہو، تو ان کی خدمت میں بھی گزارش کی جاتی ہے کہ برائے مہربانی وہ ٹیک نہ لگائے اور مجلس کے ساتھ شریک ہو جائے، انشاءاللہ اس میں آپ کے لیے زیادہ نفع ہے۔ بھائیوں سے گزارش بھی کی جاتی ہے کہ بیان کے دوران بھی اور بیٹھنے سے پہلے اپنی نیتوں کو صاف کر لی جائے، اور سب سے پہلے یہ نیت کرے کہ ہم نیک صحبت کو اٹھا رہے ہیں۔ ایسی ہستیاں بہت کم ملتی ہیں جن کا تعلق ایسے خاندان سے ہو کہ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے بھی ہوتے ہیں، خود بھی صاحب بزرگ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی استفادہ کرنے کی صحیح معنی میں توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ وقال اللہ سبحانہ وتعالی من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبید۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے جمع ہونے کو قبول فرماوے اور اس جمع ہونے کو ہمارے لیے اور ہمارے اس ملک کے لیے اور پورے عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ فرماوے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور عزیزوں، اللہ نے اس دنیا کو دارالعمل بنایا ہے کہ دنیا دارالعمل ہے، عمل کرنے کی جگہ ہے، اور آخرت دارالجزا ہے کہ وہ بدلہ پانے کی جگہ ہے۔ جیسے اعمال یہاں پر کر کے جائے گا، کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس کا بدلہ ملے گا۔ اور انسان کے بننے بگڑنے کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے، بلکہ انسان کے بننے بگڑنے کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے کہ انسان کے بننے بگڑنے کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے، بلکہ انسان کے بننے بگڑنے کا تعلق وہ انسان کے اعمال سے ہے۔ اعمال کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے کی جو انسان کی زندگی ہے، اس میں انسان جو کام کر رہا ہے، جو بھی کام کر رہا ہے، کھانا ہے، کمانا ہے، خرچ کرنا ہے، شادی بیاہ ہے، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، یہ ساری چیزیں انسان کے اعمال کہلاتے ہیں جو انسان کے بدن سے نکل رہے ہیں۔ اور یہی سارے کام غیر بھی کرتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی یہ سارے کام کرتے ہیں۔ ہاں، فرق اتنا ہے ان میں اور ہم میں کہ ہمیں ان سارے کاموں کا کرنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے، ان سارے عمل کے کرنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ کہ وہ تمہارے پیارے نبی کی زندگی ہے، کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس نمونے کے مطابق دیکھیں گے کہ جس کی جتنی زندگی نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی، اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت ہوگی، اللہ کے ہاں اس کی حیثیت ہوگی، اور جس کی جتنی زندگی نبی کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہوگی، اتنا ہی اللہ کے ہاں وہ بے حیثیت ہوگا، اتنا ہی اللہ کے ہاں بے قیمت ہوگا۔ تو یہ جو ہمارے بدن سے نکل رہی ہیں چیزیں، یہ انسان کے اعمال کہلاتے ہیں۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس کی طرف مثالیں دے دے کر سمجھایا ہے تاکہ ہم جہاں ہوں، جس حالت میں ہوں، سب سے پہلے اپنے عملوں کی طرف سے فکر مند ہوں۔ اس لیے آپ نے مثال دی اور پوچھا صحابہ سے کہ جانتے ہو تمہارے مال کی، اہل و عیال کی اور تمہارے اعمال کی مثال کیا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسی سمجھو جیسے ایک آدمی کے 3 بھائی ہوں، اور اس آدمی کے اوپر موت کا وقت قریب آوے، دنیا سے جانے لگے،
تو وہ اپنے ایک بھائی کو بلا کر پوچھے کہ بھائی تم دیکھ رہے ہو میرے اوپر کیا مصیبت آ رہی ہے، دنیا سے میں جا رہا ہوں، آخرت کا سفر تیار ہے، تو اس مصیبت کی گھڑی میں تم میری کیا مدد کرو گے؟ وہ کہتا ہے کہ بھائی جب تک تو دنیا میں ہے میں تیرے ساتھ رہوں گا، تیری خدمت کروں گا، تیری تیمارداری کروں گا، جب تیرا انتقال ہو جائے گا تو تجھے نہلاؤں گا، کفناؤں گا، دفناؤں گا، اور تیرے مرنے کے بعد لوگوں میں تیرا ذکر خیر کروں گا، تیری صفات بیان کروں گا کہ بھائی تو ایسے تھے، تعریفیں کرتے ہیں لوگ مرنے کے بعد، اور کچھ دنوں کے بعد پھر میں تجھے بھول جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا یہ اس کے گھر والے ہیں، اس کے اہل و عیال ہیں، یہ بھائی جو ہے۔ پھر دوسرے بھائی کو بلا کر یہی پوچھتا ہے کہ بھائی اس مصیبت کی گھڑی میں تم میری کیا مدد کرو گے؟ وہ کہتا ہے کہ بھائی میرا تیرا واسطہ تو زندگی تک کا ہے کہ جب تک تیری سانس چل رہی ہے اس وقت تک تجھے مجھ سے جتنا فائدہ اٹھانا ہے، جتنا نفع اٹھانا ہے اٹھا لے، کہ جب تیرا انتقال ہو جائے گا تو اب تیرا راستہ الگ ہوگا، میرا راستہ الگ ہوگا، میں دوسری طرف جاؤں گا، تو دوسری طرف جائے گا۔ آپ نے فرمایا یہ بھائی اس کا مال ہے جو یہاں ساتھ چھوڑ دے گا۔ آپ دیکھو کوئی چیز انسان کے ساتھ نہیں جاتی، اگر انگوٹھی کوئی پہنتا ہے اور نہیں نکل پاتی بعض مرتبہ تو اس کو کاٹ کر نکال لیتے ہیں۔ کفن بھی اس لیے پہنا دیا جاتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کی بے حرمتی نہ ہو جاوے، اس کی بے پردگی نہ ہو جاوے، اس لیے کفن ہوتا ہے، نہیں تو قبر میں جا کر وہ بھی سل گڑ کر ختم ہو جائے گا کہ ہر آدمی کل قیامت کے دن اپنی قبر سے ننگا اٹھے گا، جس طرح دنیا میں ننگا آیا ہے بغیر، ایسے ہی ہر آدمی اپنی قبر سے ننگا اٹھے گا۔ تو آپ نے فرمایا یہ اس کا مال ہے جو اس کو یہیں ساتھ چھوڑنا پڑے گا اس کو۔ پھر تیسرے بھائی کو بلا کر یہی پوچھتا ہے کہ اس مصیبت کی گھڑی میں تم میری کیا مدد کرو گے؟ وہ کہتا ہے کہ میں تو تیرے ساتھ ہوں، جب تک تو دنیا میں موجود ہے تیرے ساتھ رہوں گا، جب تیرا انتقال ہو جائے گا تو قبر میں پہنچے گا اور منکر نکیر تجھ سے سوال کریں گے تو ان کے سوالوں کا جواب میں دوں گا تیرے طرف سے، اور جب کل کو تیرے نامہ اعمال تلیں گے ترازو میں تو تیرے نامہ ترازو کو خوب کوشش کروں گا میں جھکانے کی، وزنی کرنے کی، اس کو جھکانے کی، اور میں تیرے ساتھ رہوں گا یہاں تک کہ تجھے جنت میں داخل کرا دوں، میں وہاں تک تیرے ساتھ رہوں گا۔ آپ نے فرمایا یہ بھائی اس کے اعمال ہیں۔ پھر آپ نے پوچھا بتلاؤ کون سا بھائی کارآمد ہوا؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ پہلے دو تو بیکاری ثابت ہوئے دونوں بھائی، کام آنے والا تو یہی ہے جو آخر تک ساتھ نبھائے گا۔ اس لیے دوستو بزرگوں میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے دنیا کو دارالعمل بنایا ہے، اور یہی عمل انسان کے ساتھ آگے تک جائیں گے، اور اسی اعمال پر انسان کا فیصلہ ہونا ہے جنت جہنم کا۔ اس لیے ہمیں اپنے عملوں کی طرف سے فکر مند ہونا ہے کہ میرے بدن سے نکلنے والے اعمال کیسے نکلنا ہیں، اور اعمال کا دار و مدار انسان کے یقین کے ساتھ ہے کہ جیسے اس کے اندر کا یقین ہوگا بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے اعتبار سے ہوں گے۔ اگر اندر یقین بنا ہوا ہوگا تو بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے اعتبار سے ہوں گے، اور اگر خدا نخواستہ اندر کے یقین کی خرابی ہوئی، اندر یقین بگڑا ہوا ہوگا تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے اعتبار سے ہوں گے۔ اس لیے ہمیں بنیادی طور پر سب سے پہلے اپنے اندر کے یقین کو بدلنے کی فکر کرنی ہے۔ اندر کا یقین یعنی ایمان، کہ اپنے ایمان کو بنانے کی فکر، اس لیے کہ آدمی جو چلتا ہے عمل کے اعتبار سے، آدمی جو چلتا ہے عمل کے اعتبار سے وہ اندر کی طاقت سے چلتا ہے، ہر چیز اپنے اندر کی طاقت سے چلتی ہے۔ آدمی اندر ٹھیک ٹھاک ہے تو پھر باہر کیسا ہی چیز ہو کہ آدمی اس کو صحت مند مانا جاتا ہے، اور اگر اندر کمزوری ہے، اندر خرابی ہے، تو پھر باہر سے چاہے کتنے اچھا صحت مند ہو وہ آدمی خود اچھا محسوس نہیں کرتا۔ تو ہر چیز جسمانی اعتبار سے بھی کہ اندر بننا صحیح ہے، اور روحانی اعتبار سے بھی کہ اندر کا بننا ہے ضروری۔ تو اندر یعنی ایمان، کہ یہ ایمان اللہ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت مرحمت فرمائی ہے، سب سے بڑی نعمت، اس لیے کہ انعامات تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہیں، کہ قرآن یوں کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو اتنی ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، کہ قدم قدم پر، سانس سانس پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بارش کی طرح ہمارے اوپر اتر رہی ہیں۔ اور ایسی ایسی نعمتیں دوستو بزرگوں کہ اللہ کی ایک نعمت بڑی نعمت ہوتی ہے لیکن ہمارا دھیان ادھر نہیں جاتا کہ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے کوئی نعمت ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ نعمت کی قدر آدمی کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ جب تک کوئی چیز آدمی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا۔
ہم نے اللہ نے ہمیں آنکھیں دے رکھی ہیں. کوئی آدمی آنکھوں سے معذور ہو جائے تو پتہ چلے آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے. بلکہ میں آپ کو ایک بات بتلاؤں, نظام الدین میں 2 آدمی آئے میرے پاس اور آ کر یہ کہنے لگے کہ مولانا ہمارے بھائی کے لیے دعا کرنا, 10 سال ہو گئے پیشاب بند ہیں. نلکی لگا رکھی ہے, وہ نلکی لگی رہتی ہے تو وہ نکلتا رہتا ہے اس سے, اور اگر وہ نلکی نکال دو تو پیشاب ہی نہیں ہوتا. ہم کتنی مرتبہ روزانہ کر لیتے ہیں. تو میں نے کہا نا کہ ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ ہمارا دھیان ادھر نہیں آتا کہ یہ بھی نعمتوں میں سے کوئی نعمت ہے. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نعمت کے استعمال کا طریقہ بتلایا ہے. اس لیے کہ ہر نعمت کے بارے میں کل قیامت کے دن ہر آدمی سے سوال ہوگا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, کہ کل قیامت کے دن ضرور بھی ضرور نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. کہ کس نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ کہ یہ آیا ہے کہ درخت سے سایہ حاصل کیا ہے تو یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. ٹھنڈا پانی میسر ہوا ہے, ٹھنڈا پانی ملا ہے گرمی میں, کہ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے, کہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس لیے حضور نے ہر نعمت کے استعمال کا طریقہ بتلایا ہے. اگر وہ نعمت اس طریقے پر استعمال ہو رہی ہے جس طریقے پر نبی نے بتلایا ہے, جیسے میں نے کہا اعمال, کہ وہ طریقہ عمل کرنے کا طریقہ بتلایا, اگر وہ نعمت اس طریقے پر استعمال ہو رہی ہے جس نعمت پر طریقہ استعمال کرنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے, تو نعمت کی پکڑ سے بچ جائیں گے. اگر اس طریقے پر نعمت استعمال نہیں ہو رہی ہے تو دوست بزرگوں, ہر نعمت کل قیامت کے دن پکڑ کا ذریعہ بنے گی. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ہاں, تو اس لیے ہم سوچ سمجھ کر زندگی گزارنی ہے. ہم آزاد نہیں ہیں کہ جس طرح چاہے جیسا چاہے زندگی گزاریں. نہیں, یہ فرمایا کہ دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر, کہ دنیا مومن کا جیل خانہ ہے. تو جیل خانے میں کیسا رہتا ہے آدمی؟ آزاد؟ یعنی آزاد نہیں ہے کہ جب چاہے سو گیا, جب چاہے اٹھ گیا, جب چاہے کھایا, جب چاہے پیا, ایسا نہیں ہے. بلکہ جیل خانے میں آدمی رہتا ہے پابند. یہ اٹھنے کا ٹائم ہے, سونے کا ہے, یہ کھانے کا ہے, یہ کام کرنے کا ہے. تو آزاد نہیں وہاں پر. تو مومن کے لیے حدیث میں جیل خانہ بتلایا گیا ہے. تو یہاں اس جیل خانے میں کہ ایمان والا اپنی زندگی گزارنے میں آزاد نہیں ہے, بلکہ اپنی زندگی گزارنے پر پابند ہے. کہیں کا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا. قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا, کہ جو کچھ تم کو تمہارا نبی دے اسے لے لو, اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی گزارنے میں نبی کا طریقہ کیا ہے. تو ہماری زندگی دنیا کے اعتبار سے بھی کامیابی کے ساتھ گزرے گی, اور آخرت کا سارا دار و مدار تو ہے ہی دین پر. اور اگر خدا نخواستہ زندگی ایسی آزاد گزر گئی تو زندگی جیسی گزرے گی, لیکن پھر زندگی کل قیامت کے دن یہ پکڑ کا ذریعہ بنے گی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انعامات اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہیں, لیکن ان تمام نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو مرحمت فرمائی ہے وہ ایمان کی دولت ہے. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اس لیے کہ آدمی خدا نخواستہ اگر ایمان کے بغیر اس دنیا سے چلا گیا اور کل قیامت کے دن اپنی جان کے فدیے میں دنیا کا سارا سونا چاندی بھی دے دے, تب بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا. اگر ہم ساری زندگی بھی سجدے میں سر رکھ کر اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیں تو خدا کی قسم اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے. یہ کل کو پتہ چلے گا ایمان کے بغیر اگر گئے خدا نخواستہ. تو اس لیے ہمیں اس ایمان کی قدر کرنی ہے. آج ہمارے اندر سے اس ایمان کی قدر و قیمت کم ہو گئی ہے. اور کم کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ جو چیز آدمی کو بغیر محنت کے, بغیر مجاہدے کے, بغیر قربانی کے جو چیز آدمی کو مل جاتی ہے نا, آدمی کے اندر اس کی قدر و قیمت کم ہوتی ہے بنسبت اس کے جو چیز آدمی محنت کر کر حاصل کرتا ہے. کہ جس چیز پر آدمی کا جان مال وقت لگتا ہے, جس چیز کے لیے آدمی قربانی دیتا ہے, کہ اس کی قدر و قیمت زیادہ ہوتی ہے. اور جو بغیر میں, جیسے ہمیں وراثت میں چیز مل گئی کہ اس کی قدر و قیمت ہی نہیں, کہ ایمان ہمیں وراثت بھی مل گیا, خاندان مسلمان, دادا مسلمان, ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے, الحمدللہ ہم بھی مسلمان. تو اس لیے ہمارے اندر اس ایمان کی قدر و قیمت کم ہے. میں سہارنپور ہمارا سسرال بھی ہے, ندیال بھی ہے, سارے رشتہ داری وہیں ہیں. تو ہمارے ماموں کے گھر میں ماموں کے برابر میں ایک غیر مسلم کا گھر تھا. اب تو خیر بدل گئے. تو پڑوسی ہونے کی وجہ سے الیک سلیک تھا, یعنی خیر خیریت دعا سلام تھی.
تو اس کی گھر والی بھی ہمارے پھوپھی بھی لگتی تھی ہمارے گھر ماموں کے گھر آتی تھی. تو اس کی گھر والی نے آ کر ایک مرتبہ گھر والوں سے کہا، پھوپھی سے، کہ آپ کا اسلام مذہب بہت اچھا مذہب ہے، اور میں اور میرے جو شوہر ہیں ہم دونوں بھی ایمان لانا چاہتے ہیں، اسلام لانا چاہتے ہیں، لیکن اس وقت ہم ہندوؤں کی ایک ایسی پوسٹ پر ہیں، یعنی ایسی اس پر ہیں کہ ہم چاہ کر بھی اسلام نہیں لا پا رہے ہیں. وہ سمجھتی تھی، پڑھی لکھی عورت تھی، کہ اسلام اچھا مذہب ہے لیکن ہم مجبور ہیں، ہم نہیں لا پا رہے ہیں. تو یہ اللہ نے ہمیں یہ دولت بغیر مانگے، بغیر محنت، بغیر مجاہدے کے دی ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے اس ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی اور ایمان والے کی قدر و قیمت بتلائی کہ اللہ کے ہاں تمہاری کیا قدر ہے، تم اپنی قدر تو پہچانو. ہر چیز کی قدر و قیمت کا اندازہ ہے، ہر چیز کی قدر و قیمت کا پتہ ہے. اگر نہیں پتہ ہے مسلمان کو تو اپنی قدر و قیمت کا پتہ نہیں. یہ قدر بتلائی ہے کہ اس دنیا کا وجود کہ کسی یہودیوں، نصرانیوں یا کسی پڑھے لکھے امریکن، یعنی دوسروں کی وجہ سے نہیں ہے، کہ اس دنیا کا وجود کہ تمہاری وجہ سے ہے، مسلمانوں کی وجہ سے ہے، کہ ایمان والوں کی وجہ سے ہے. کہ جب تک ایک بھی اس دنیا میں ایمان والا، اللہ اللہ کہنے والا موجود رہے گا، اللہ تعالیٰ اس سات و زمین آسمان کے نظام کو باقی رکھے گا ایک ایمان والی کی وجہ سے. یہ اللہ نے کہ ہاں قدر ہے جو نبی نے بتلائی. اور قیمت کیا بتلائی؟ کہ اگر رائے کے دانے کے برابر بھی اپنے ایمان کو بچا کر لے گا اس دنیا سے، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت مرحمت فرمائے گا. اب جس کا ایمان جتنا اونچا ہوگا، جس کا ایمان جتنا اعلیٰ ہوگا، کہ کل قیامت کے دن اس کی اتنی بڑی جنت ہوگی. یہ اللہ نے ہمیں دعوت و تبلیغ والا جو کام دیا ہے کتنا آسان ہے، کہ یہ اپنے ایمان کو بنانے کے لیے، اپنے اندر کے یقین کو بنانے کے لیے، کہ جب آدمی چلے 4 مہینے میں نکلتا ہے اور ہر وقت اللہ کو بولتا ہے، اللہ سے ہونے کو سنتا ہے، بولتا ہے، سوچتا ہے، اسی کی دعوت دیتا ہے، تو پھر آدمی کے اندر کا یقین بدلتا ہے. اور جب اندر کا یقین بدلتا ہے تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوتے ہیں. میں نے کہا نا کہ آدمی کو جو چیز چلاتی ہے عمل کے اعتبار سے وہ اندر کی طاقت چلاتی ہے. کہ آدمی جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو پھر یہ چیز اندر پیدا ہوتی ہیں، پھر آدمی کو عملوں کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور آدمی گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوتا ہے، کہ توبہ استغفار کرتا ہے آئندہ کے لیے، اور آئندہ کے لیے نادم شرمندہ ہو کر توبہ استغفار کر اس گناہوں سے معافی مانگتا ہے اللہ سے. تو یہ قدر و قیمت بتلائی ہے ایمان کی، ایمان والے کی. اور یہ قیمت صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے اندر ایسی اتری ہے کہ پھر صحابہ نے اس ایمان کے لیے ہر تکلیف کو، ہر مصیبت کو برداشت کیا ہے. اس لیے کہ آدمی کے اندر جب کسی چیز کی قدر و قیمت اتر جاتی ہے، تو دنیاوی حیثیت سے بھی دیکھ لو کہ جب کسی چیز کی قدر و قیمت اتر جاتی ہے تو آدمی اس کے لیے اپنی ہر چیز جھونک دیتا ہے، اپنی جان، اپنا مال، کہ اس چیز کے پیچھے لگا دیتا ہے جس چیز کی قدر و قیمت اندر اتر جاتی ہے، اور اس چیز کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہوتا ہے جس کی قدر و قیمت اندر اترتی ہے. صحابہ کے اندر کیونکہ ایمان کی قدر و قیمت اتری ہوئی تھی، اس لیے صحابہ نے اس کے لیے ہر تکلیف کو، ہر مصیبت کو برداشت کیا ہے. اور ہم لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے قصے تعلیم کے ذریعے سے سنتے رہتے ہیں. لیکن دوستو بزرگوں، یہ سننا سنانا خالی سننا سنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ سننا سنانا اس لیے ہے تاکہ ہم ان قصوں سے اثر لینے والے بنیں، اور اثر لے کر پھر ان کے مطابق زندگی کو گزارنے والے بنے، ان کے مطابق زندگی کو ڈھالنے والے بنے. اس لیے کہ سننا سنانا عمل کے لیے ہے. اگر سننا سنانا صرف سننا سنانا ہے اور عمل نہیں ہے تو پھر سننا سنانے سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے. بلکہ سننا سنانا عمل کے لیے ہے، کہ صحابہ کی زندگی ایسی تھی کہ ہم بھی نیت ارادہ کریں کہ ہماری زندگی بھی ایسی ہو. تو نیت اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں انسان کی نیت کو دیکھتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے. پھر وہاں تک پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن نیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہاں تک پہنچائیں گے. اگر نیت کر آدمی چلا ہے راستے پر، آدمی حج کو جا رہا ہے، نیت کری ہے، احرام باندھا ہے، احرام باندھ کر حج کے لیے چل دیا، راستے میں انتقال ہو گیا، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو حاجیوں کے ساتھ اٹھائیں گے، کیونکہ اس کی نیت حج کرنے کی تھی.
حج نہیں کیا اس نے، اس سے پہلے انتقال ہو گیا. تو نیت کو دیکھتا ہے کہ اگر ہم نیت کریں گے کہ ہم بھی اسی طریقے پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا حشر بھی صحابہ کے ساتھ کرے گا. تو صحابہ کے قصے ہمارے سامنے ہیں. ایک صحابی حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ خباب ان تکالیف کی تفصیل بتلاؤ جو ایمان کی وجہ سے تم پر آئی ہیں، جو حالات، جو مصیبت تم پر آئی ہیں وہ ذرا بتلاؤ تو صحیح. تو حضرت خباب نے فرمایا امیر المومنین ذرا میری کمر دیکھیں. جب کمر دیکھی تو حضرت عمر نے کہا اے خباب ایسی کمر تو کسی کی نہیں دیکھی جیسی تمہاری ہے. تو حضرت خباب نے کہا ہاں امیر المومنین، مجھے تو آگ کے انگاروں پر لٹا کر گھسیٹا جاتا تھا اور میری چربی سے، میرے خون سے وہ آگ بجھتی تھی. کہیں کی وجہ سے؟ کہ ایمان کی وجہ سے. میں نے کہا نا جب آدمی کے اندر کسی چیز کی قدر و قیمت اتر جاتی ہے تو آدمی اس کے لیے ہر تکلیف اور مصیبت کو برداشت کرتا ہے اور ہر تکلیف مصیبت کو اٹھاتا ہے. کہ ایک عورت کے غلام تھے، جب اس کو یہ پتہ چلا کہ نبی سے ملتے ہیں یعنی ایمان لے کر آئے ہیں تو سریے کو گرم کر کر اس سے ان کے بدن کو داغ دیتی تھی کہ یہ تو ایمان سے پھر جاویں، نہیں تو ان تکلیفوں کو برداشت کرتے رہیں. تو ان تکلیفوں کا برداشت کرنا آسان ہوا کیونکہ ایمان اپنی اصل جڑ پر پہنچ چکا تھا، ایمان بن چکا تھا. صحابہ نے پہلے ایمان کو بنایا ہے. تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، کہ پہلے ہم نے ایمان کو سیکھا ہے، ایمان کو بنایا ہے، پھر اس کے بعد قرآن کو سیکھا ہے. قرآن یعنی شریعت، دین. کہ جب ایمان بن جاتا ہے تو پھر آدمی دین پر چلتا ہے، اور دین پر چلنے میں کوئی رکاوٹ آتی ہے تو جب اندر کا یقین بنا ہوا ہوتا ہے، ایمان بنا ہوا ہوتا ہے تو وہ رکاوٹ کو برداشت کرتا ہے. اور کوئی چیز آتی ہے حکم کے مقابلے میں تو وہ حکم کو پورا کرتا ہے اور خواہش کو قربان کر دیتا ہے. اور اگر اندر بنا ہوا نہ ہوگا تو پھر آدمی خواہش پر چلے گا اور حکم کو قربان کرے گا. جیسے چل رہا ہے آج کہ نمازوں کا پتہ نہیں کتنے مسلمان ہمارے بھائی ایسے ہیں جو نمازوں سے بے خبر ہیں. حالانکہ یہ آیا ہے حدیثوں میں کہ اسلام میں اس مسلمان کا کوئی حصہ نہیں ہے جو مسلمان نماز نہ پڑھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے خنجر مارا گیا اور آپ کے اوپر بے ہوشی طاری رہی، اور اس قدر اتنا زبردست گہرا اثر تھا کہ آپ کو دودھ پلایا گیا تو وہ دودھ بھی زخم کے راستے سے باہر نکل گیا اور آپ پر بے ہوشی رہی. ساری کوشش کی جا چکی ہوش میں لانے کی، آپ ہوش میں نہیں آئے. تو ایک صحابی نے کہا امیر المومنین کو نماز کے ذریعے سے ہوش میں لاؤ. تو کان میں کہا امیر المومنین الصلاۃ الصلاۃ. آپ نے اس وقت آنکھ کھولی اور یہ جملہ فرمایا کہ ہاں اسلام میں کوئی حصہ نہیں اس کا جو مسلمان نماز نہ پڑھے. تو کون نہیں پڑھتا نماز؟ کہ جس کے اندر کے یقین کی کمزوری ہے. تو اس لیے بنیادی طور پر دوست بزرگوں ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر کے یقین کو بدلنا ہے. صحابہ نے سب سے پہلے اپنے اندر کے یقین کو بدلا ہے. ہر تکلیف، ہر مصیبت کو ایمان کے خاطر برداشت کیا ہے. اور پھر اتنا ہی نہیں، ایمان کے مقابلے پر کوئی چیز آئی ہے تو اس کو قربان بھی کیا ہے. ہر چیز اپنے بننے میں، ترقی کرنے میں قربانی چاہتی ہے. خالی ایسے نہیں آسانی کے ساتھ نہیں کوئی چیز بنا کرتی، کہ ہر چیز بننے میں، ترقی کرنے میں قربانی چاہتی ہے. تو صحابہ نے اپنے ایمان کو ایسا بنایا کہ پھر کوئی چیز آئی ہے کہ پھر اس کو قربان کیا ہے ایمان کے مقابلے پر. ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو روم کی فوج نے قید کیا اور قید کر کر ان کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا. تو بادشاہ نے ان کے اوپر نصرانیت کو پیش کیا کہ تم نصرانی ہو جاؤ تو میں آدھی بادشاہ تم کو دے دوں گا. اور وہ صحابی انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ بادشاہ آدھی سلطنت مجھے دینے کو تیار ہے کامل ایمان چھوڑنے پر، اور مجھ سے میرے نبی نے کیا کہا کہ اگر رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان کو بچا کر لے گئے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت دے گا. کہ کہیں دور دور تک بھی مقابلہ نہیں. کہاں آدھی جنت کامل ایمان، کہاں آدھی سلطنت کامل ایمان چھوڑنے پر، اور کہاں رائے کے دانے کے برابر ایمان کو بچانے پر اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت. تو اسی وقت جواب دیا کہ آدھی بادشاہت نہیں، اگر پوری بادشاہت دے، اور پوری بھی نہیں، عرب کی جتنی بادشاہت ہیں سب کی سب دے، تب بھی میں پلک جھپکنے کے برابر ایمان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں. پھر اتنا ہی نہیں کہ چلو چھوڑ دیا، اچھا نہیں مانتے تو جاؤ اپنے گھر، کہ نہیں. پھر دوسری چیز دھمکی تو کیا، اصل تو دوست بزرگوں ایمان والوں کے اوپر حالات آتے ہیں، آزمائش آتی ہیں اللہ کی طرف سے،
اور یہ دیکھنے کے لیے آتی ہیں کہ یہ اپنے ایمان میں کتنا مضبوط ہے۔ قرآن کہتا ہے الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم یہ کہہ دو کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں، تو تم آزمائے نہیں جاؤ گے؟ نہیں، ایمان والوں کے اوپر آزمائش آئیں گی۔ ہاں، یہ ہے کہ ہر ایمان والے کے اوپر اس کے ایمان کے اعتبار سے آزمائش آئے گی۔ ہمارے اوپر وہ آزمائش نہیں آئے گی، وہ امتحانات نہیں آئیں گے جو صحابہ پر آئے تھے، کیونکہ صحابہ ایمان کے اعتبار سے اعلیٰ درجوں پر تھے۔ ہمارے اوپر تو چھوٹی چھوٹی چیزیں آتی ہیں، چھوٹے چھوٹے حالات آتے ہیں۔ اور کیوں آتے ہیں؟ کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں، چھوٹی چھوٹی مصیبتیں بڑی مصیبت سے پہلے اس لیے لاتے ہیں تاکہ ہمارے طرف رجوع کرنے والے بنے، ہمارے طرف آنے والے بنے۔ میں نے کہا حالات آتے ہیں اس لیے تاکہ یہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بنے۔ تو مسلمان حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں کرتا، بلکہ مسلمان حالات کا مقابلہ اعمال سے کرتا ہے، حالات کا مقابلہ اللہ کی طرف توبہ استغفار کرنے سے کرتا ہے۔ اس لیے کہ حالات کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے، کسی چیز سے حالات کا تعلق نہیں ہے۔ آپ دیکھو، اگر حالات کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے ہوتا تو اس وقت اسباب کے اعتبار سے اس وقت دنیا بھری ہوئی ہے پہلے کے مقابلے میں۔ اس وقت ہر لائن میں، ڈاکٹری لائن میں چلے جاؤ، تجارتی لائن میں چلے جاؤ، سفر کی لائن میں چلے جاؤ، کہ کہیں بھی چلے جاؤ، ہر لائن میں اسباب پہلے سے بہت زیادہ ہیں، لیکن حالات پہلے سے بہت زیادہ خراب ہیں۔ حالات پہلے سے بہت زیادہ خراب ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حالات کا تعلق اسباب سے نہیں ہے، بلکہ حالات کا تعلق انسان سے ہے، انسان کے اعمال سے ہے، اور حالات کا تعلق اللہ کے فیصلوں سے ہے، کہ جیسے انسان کے اعمال اوپر جاتے ہیں اللہ کی طرف، ویسے اللہ کی طرف سے فیصلے نیچے آتے ہیں۔ اگر انسان کے اعمال اوپر ایسے جا رہے ہیں جو اللہ کو خوش کرنے والے ہیں، اس کو راضی کرنے والے ہیں، تو پھر اوپر سے جو فیصلے آئیں گے وہ بھی ایسے آئیں گے جو انسان کو خوش کریں گے۔ اور اگر اوپر اعمال ایسے جا رہے ہیں جو اللہ کو ناخوش کرنے والے ہیں، ناراض کرنے والے ہیں، تو پھر اوپر سے دوست و بزرگوں جو فیصلے نیچے آتے ہیں وہ بھی ایسے آتے ہیں جو انسان کو ناگوار گزریں۔ ہاں، تو حالات کا تعلق اسباب سے نہیں ہے، بلکہ حالات کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے۔ تو حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں اپنے طرف رجوع کرانے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط سالی ہوئی، اور ایسا قحط پڑا کہ جانور تک ہلاک ہونے شروع ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام سے اور مصر سے ادھر ادھر سے غلے منگائے، غلے آئے، آ کر ختم ہو گئے، لیکن قحط سالی ختم نہیں ہوئی۔ اور قحط اتنا پڑا کہ ایک صحابی نے بکری ذبح کی تو اس بکری کے اندر سے نہ خون نکلا نہ گوشت نکلا، ہڈی ہڈی نکلی خالی، کچھ نہیں۔ وہ صحابی روتے ہوئے سو گئے۔ تو خواب میں زیارت کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے فرمایا کہ عمر سے میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ تو بڑا عقل مند تھا، تجھے کیا ہوا؟ ایمان کی فراست عطا فرمائی تھی۔ یہ صحابی اٹھے، اٹھ کر حضرت عمر کی خدمت میں گئے اور جا کر اپنے خواب کا تذکرہ کیا۔ حضرت عمر نے فوراً مشورے والوں کو جمع کیا۔ یہ ہمیں اصول ملا ہے کہ کوئی بھی کام ہو، دین کا ہو، دنیا کا ہو، کہ جو آدمی مشورہ کر لیتا ہے وہ نادم نہیں ہوتا، اللہ اس کی رہبری کرتا ہے صحیح، بشرطے کہ مشورے دینے والے مخلص ہوں۔ ہاں، مخلص ہوں، اغراض والے نہ ہوں، مخلص ہوں، تو پھر اللہ رہبری بھی صحیح کرتا ہے۔ تو مشورے والوں کو جمع کیا اور یہ ساری قصہ سنایا، پورا خواب کا تذکرہ کیا۔ تو مشورے میں بات آئی کہ امیر المومنین، جہاں سے حالات آئے ہیں، قحط سالی جہاں سے آئی ہے، ہم اسی کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ شام سے، مصر سے، ادھر ادھر سے غلے منگا رہے ہیں کہ ہاں یہ چوک ہو رہی ہے۔ فوراً پورے مجمع کو لے کر مدینے سے باہر گئے، اور ابھی توبہ استغفاری کر رہے تھے کہ اسی وقت بارش شروع ہو گئی۔ قحط رکا ہوا تھا کہ بارش ہی نہیں ہو رہی تھی، کہ توبہ استغفار کیا کہ اسی وقت بارش شروع ہو گئی۔ تو کہ جب تک حالات کا مقابلہ حالات سے کر رہے تھے کہ حالات بجائے ختم ہونے کے اور بڑھ رہے تھے، لیکن جب حالات کا مقابلہ کہ توبہ استغفار سے اللہ کی طرف رجوع کرنے سے کیا تو اللہ تعالیٰ نے حالات کو پلٹ دیا۔ تو اس لیے دوستو بزرگوں، آج جو ساری دنیا پر اور خاص طور سے مسلمانوں پر جو اس وقت چاروں طرف سے ایک حالات ہیں، اور اعدائے مسلمین مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، اور ایک ماحول، ایک حالات بنے ہوئے ہیں، کہ اس کا صرف واحد علاج یہ ہے کہ ہر انسان، ہر مسلمان اللہ کی طرف توبہ استغفار کرنے والا بنے۔
کہ اپنے لیے بھی توبہ استغفار کریں، اور ہر مسلمان کیونکہ پوری امت کا ذمہ دار ہے تو پوری امت کی طرف سے توبہ استغفار کریں کہ اللہ اب تک کی جتنی زندگی غفلت میں گزر گئی اللہ تو معاف کر دے، آئندہ جس مقصد کے لیے تو نے ہمیں وجود بخشا ہے کہ اس مقصد پر ہماری زندگی گزرے گی۔ ہمارے مقصد دنیا میں آنے کیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسان ہم یہ سمجھتے ہیں عبادت صرف نماز پڑھنے کا نام ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت صرف نماز پڑھنے کا نام ہے، نہیں، عبادت تو ہر وہ عمل عبادت بنے گا جو عمل ہمارا نبی کے طریقے کے مطابق ہوگا، ہر وہ چیز عبادت بن جائے گی کہ جو چیز ہماری نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی وہ چیز ہماری عبادت بنے گی۔ ہاں، ایک آدمی اپنے گھر والوں کے پاس جاتا ہے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کہ اس پر بھی اجر و ثواب ہے، یہ بھی دین ہے۔ آپ نے فرمایا تو صحابہ کو تعجب ہوا کہ یا رسول اللہ، ایک آدمی اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بیوی کے پاس جا رہا ہے تو اس پر بھی اجر و ثواب؟ آپ نے فرمایا کہ اگر اپنی خواہش غلط طریقے پر پوری کرتا تو اس پر گناہ ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ زنا کیا کرتا کہ جب غلط طریقے پر خواہش پوری کرنے پر گناہ ہو رہا ہے تو صحیح طریقے پر، یعنی جو طریقہ بتلایا گیا ہے نبی کی طرف سے کہ اگر اس طریقے پر کر رہا ہے تو پھر اجر و ثواب بھی ہے۔ تو جو چیز ہماری نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی کہ بیت الخلاء میں جا رہا ہے نبی کے طریقے کے مطابق اور نبی کے طریقے کے مطابق نکل رہا ہے تو یہ بیت الخلاء میں آنا جانا اس کا دین بن گیا۔ اور اگر نبی کے طریقے سے ہٹ کر کوئی آدمی کہ اونچی سے اونچی عبادت کرے، کوئی آدمی مثال کے طور پر نماز پڑھے لیکن طریقے سے ہٹی ہوئی ہو تو وہ نماز بھی نماز نہیں رہتی۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو آدمی وضو رکوع سجدہ اچھی طرح نہ کرے، یعنی اچھی طرح نہ کرے کیا مطلب کہ جس طرح نبی نے بتلایا اس طرح نہ کرے۔ نبی نے بتلایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ایسے پڑھو جیسے نماز مجھے پڑھتا دیکھ رہے ہو۔ آپ نے ایک صحابی کو 3 مرتبہ واپس کیا کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، کہ وہ نماز جس کا وضو رکوع سجدہ اچھی طرح نہ کیا گیا ہو تو وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر واپس مار دی جاتی ہے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، وہ نماز بددعا دیتی ہوئی جاتی ہے کہ جیسا تو نے مجھے ضائع کیا اللہ تجھے بھی ایسا ضائع اور برباد کرے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ عبادت خالی نماز پڑھنا نہیں ہے، بلکہ عبادت تو ہر وہ عمل بنتا ہے جو عمل ہمارا نبی کے طریقے کے مطابق ہوگا، اور اگر نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہوگا تو پھر نماز بھی عبادت نہیں رہتی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حالات کا تعلق اعمال سے ہے، حالات کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے۔ اور پھر حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ حالات کا مقابلہ حالات سے کرتا ہے یا حالات کا مقابلہ توبہ استغفار سے اور میرے طرف رجوع کرنے سے کرتا ہے۔ میں ان صحابہ ایک قصہ سنا رہا تھا کہ پھر دوسری چیز آئی، دوسرے حالات کہ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو دیگ میں ڈال دو، کھولتی ہوئی دیگ میں۔ جب ان کو لے جانے لگے تو وہ صحابی رونے لگے، تو بادشاہ کو پاس اس کو اطلاع کی گئی، پھر بلایا گیا۔ بادشاہ نے پھر پوچھا، ان کے اوپر نصرانی کو پیش کیا۔ وہ کہنے لگے میں نے تجھ سے کہا تھا، بادشاہ سے کہا تھا کہ تجھ سے جو ہو سکے وہ تو کر لے۔ کہ اچھا پھر رو کیوں رہے تھے؟ کہنے لگے میں تو اس لیے رو رہا تھا کہ میرے بدن کے اندر ایک ہی جان ہے، وہ جان اس دیگ میں ڈالی جائے گی ختم ہو جائے گی۔ میں تو اس لیے رو رہا تھا کاش میرے روئے میں جان ہوتی، میرے بدن کے اندر 100 جانیں ہوتی اور وہ ساری کی ساری جانیں آج اس دیگ میں ڈالی جاتی اور وہ ساری کی ساری جانیں میں اللہ کے نام پر قربان کرتا۔ کل اللہ پوچھتا اے عبداللہ دنیا سے کیا لایا؟ تو میں کہتا اے اللہ جتنی تو نے مجھے جانیں دی تھی سب تیرے نام پر قربان کر کر آیا ہوں۔ تو دوستو بزرگوں، یہ جذبہ جب بنتا ہے جب آدمی اپنے دین کو لے کر حرکت میں رہتا ہے، جب آدمی دعوت دیتا ہے، اللہ سے ہونے کو بولتا ہے، سنتا ہے، سوچتا ہے، اس کی طرف دعوت دیتا ہے، تو پھر اندر کا یقین بدلتا ہے، اور جب اندر کا یقین بدلتا ہے تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوتے ہیں، اور اللہ کے نام پر، اللہ کے کام پر اپنی جان مال لگانے کا جذبہ اندر پیدا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے لیے سب تیار ہیں؟ ہاں، کہ اپنی جان مال اللہ کے نام پر، یہ جبھی ہوگا جب آدمی اللہ کے راستے میں نکلے گا، کہ اللہ کے راستے میں نکل کر جب ہر وقت مسجد میں رہے گا تو پھر اندر کا ایمان بنے گا، جب ایمان بنے گا تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے صحیح ہوں گے۔ اس لیے اس کے لیے ہمت فرمائے، ارادہ فرمائے کہ انشاءاللہ جیسے ہی موقع لگے گا ہم چلے 4 مہینے کے لیے فوراً اپنے آپ کو تیار کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے سنت عمل کرنے کو تشکیل کریں گے۔
اب ہمت کریں، تو تھوڑی سی ہمت کرو گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ساتھ آئے گی. فرمائے بھائی انشاءاللہ. جی ساتھی اپنا نام سے انشاءاللہ. ہر چیز اپنے بننے کے لیے قربانی چاہتی ہے دوستوں بزرگوں. اور جیسے میں نے کہا تھا کہ وہ بات نہیں ہے جو صحابہ نے کی تھی قربانی کے اعتبار سے. ہماری تو یہ چھوٹی چھوٹی قربانی ہے. دیکھو ماشاءاللہ پہل انہوں نے کر دی. اور فرمائے بھائی ماشاءاللہ. کیا نام؟ ابو الکلام. عبداللہ عبد القادر. اللہ قبول کرے. زاہدہ. اللہ قبول کرے. کیا نام؟ محمد. عبد الكريم. جی یہاں سے اکتوبر میں انشاءاللہ رائیونگ کے اجتماع کے لیے اور اس سے پہلے 4 چلے کی جماعت نکل رہے. ساتھی اس کا بھی ارادہ کرے. بھائی ابراہیم ایک فٹ پیچھے ہے. ہوں یار اچھا اکتوبر میں انشاءاللہ. جی مولانا حبیب صاحب 40 days رائیونگ اجتماع. اللہ قبول کرے. جی لکھا ہے ساتھ انشاءاللہ. رضا کھسٹی کے دینے تو انشاءاللہ. جی لکھا ہے ساتھ انشاءاللہ. سراج ہر سال 4 مہینے. اللہ قبول کرے. جی لکھا ہے ساتھ. ماشاءاللہ. یہ تو انشاءاللہ پورا مجمع کر لے کہ انشاءاللہ پہلی فرصت میں 4 مہینے لگائیں گے. اب تک جس کے نہیں لگے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. خلیل الرحمن. حافظ صاحب. قبول کرو. مولانا عادل. جی کیا کرنا وصول کریں گے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ دین کی محنت کے لیے تو ہم سب کو قبول فرما، یا اللہ محرومین میں شامل نہ فرما، اے اللہ مخلصین میں اور مقبولین میں ہم کو شامل فرما، یا اللہ صفات قبولیت سے آراستہ فرما، یا اللہ رذائل سے اور گندگیوں سے ہم کو پاک فرما۔ اے اللہ جب تک دنیا میں رکھے اس دین کی محنت میں لگے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو کمال ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ سوء خاتمہ سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے اور اے اللہ شدت حساب سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جنت الفردوس کا بغیر حساب کتاب کے داخلہ مقدر فرما۔ اے اللہ دارین کی عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ دارین کی ذلت رسوائی سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر خیر ہمارے لیے مقدر فرما۔ اے اللہ ہر شر اور فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما۔ یا اللہ اپنا دھیان ہم کو نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی ذات پر اعتماد اور یقین ہم کو نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے اس پورے مجمع کو قبول فرما۔ اے اللہ اس کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما۔ یا اللہ اپنی رضا کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ اپنی ناراضگی سے اور اے اللہ ناراضگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنی مرضیات پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ گناہوں کی نفرت دلوں میں پیدا فرما کر یا اللہ اس سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے اس سفر کو قبول فرما۔ یا اللہ خیریت عافیت سہولت صحت سلامتی قبولیت کے ساتھ پورا فرما۔ یا اللہ قدم قدم پر نصرت فرما۔ اے اللہ قدم قدم پر رہبری فرما۔ یا اللہ غیبی تائید شامل حال فرما۔ یا اللہ عفو کا عافیت کا اور اے اللہ یسر کا سہولت کا اور اے اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ فضل کا معاملہ فرما۔ یا اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔